السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، دعا ہے کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن اور عالم دین تھا، جو ایک مسجد میں امامت کرایا کرتا تھا۔ وہاں کا دستور تھا کہ وہ لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں امام صاحب کی دعوت کرتے تھے۔ ہر آدمی الگ الگ دعوت کرتا تھا۔ تو اسی طرح ایک دن ایک مقتدی نے امام صاحب کو افطاری کی دعوت دی اور اپنے گھر آنے کے لیے کہا۔ امام صاحب نے دعوت قبول کی اور افطاری کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچ گئے۔ اس آدمی نے امام صاحب کا شاندار استقبال کیا اور خوب شاندار پھل، میوے، کھانے وغیرہ پیش کیے۔ امام صاحب نے دعوت سے فارغ ہو کر میزبان کے حق میں خوب ساری دعائیں کی اور واپس چلے گئے۔ امام صاحب کے جانے کے بعد اس آدمی کی بیوی نے اس کمرے کی صفائی کی جس میں امام صاحب کو کھانا کھلایا تھا، تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم، پیسے وغیرہ اس کمرے میں رکھے تھے جن کو وہ اٹھانا بھول گئی تھی۔ اس نے بہت تلاش کیے، مگر تلاش کرنے کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی، اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم اٹھائی ہے؟ شوہر نے جواب دیا کہ نہیں، اور پھر اس نے شوہر سے کہا کہ امام صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی ہمارے گھر نہیں آیا، اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں جھولے میں پڑا تھا، اور اتنا چھوٹا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ مہمان یعنی امام صاحب نے رقم چرائی ہے، اور وہ آدمی غصے سے لال پیلا ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کو اتنی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن وہ اس دن سے امام صاحب سے دور دور رہنے لگا۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، اور لوگ پھر اسی خاص محبت کے ساتھ امام صاحب کو اپنے گھروں میں افطاری کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، امام صاحب کو گھر بلائے یا نہیں؟ بیوی نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے کہ امام صاحب کی کوئی مجبوری رہی ہوگی کہ انہوں نے وہ رقم اٹھائی۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس آدمی نے امام صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا، اور جب افطار سے فارغ ہو گئے تو اس آدمی نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ امام صاحب نے جواب دیا کہ ہاں بھائی، اور امام صاحب نے آگے کہا کہ زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں آپ سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ اس آدمی نے کہا کہ امام صاحب، میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ پچھلے سال رمضان المبارک کے مہینے میں میری زوجہ نے اس کمرے میں جس میں آپ کو کھانا کھلایا تھا کچھ رقم رکھی تھی، اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ امام صاحب نے کہا ہاں بھائی، میں نے اٹھائی تھی، وہ اس لیے کہ جب میں کمرے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ میز پر پیسے رکھے ہوئے ہیں اور تیز ہوا چل رہی ہے اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، تو میں نے نوٹ جمع کیے اور میں نے ان کو کہیں نہیں رکھا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اور میں نے سوچا کہ سب مسلمان قرآن تو روز پڑھتے ہی ہیں، اس لیے میں نے ان کو قرآن میں رکھ دیا کہ جب تم قرآن پڑھو گے تو تم کو مل جائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب زور زور سے رونے لگے اور کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے، یعنی ایک سال گزر گیا اور تم میں سے کسی نے قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا۔
اگر تم قرآن کھول لیتے تو تمہیں رقم قرآن کریم میں رکھی ہوئی مل جاتی۔ یہ سن کر وہ آدمی تیزی سے اٹھ کر قرآن کریم اٹھا کر لایا اور جلدی کھولا، اور اس کی مکمل رقم قرآن کریم میں رکھی ہوئی تھی۔ یہ حال ہے آج ہم مسلمانوں کا کہ سال قرآن کریم کو نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔